السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 99 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور میرے باقی ناولس کو بھی جا کے ریڈ کریں اور ان کو لائک کریں، پیارا سا کامنٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے پھر موٹیویٹ ہو کر جلدی جلدی اور ناولس لے کر آؤں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مٹی اور پتھروں کا یہ گھر سوگ میں ڈوبا تھا، ہر چیز ساکن مجسم سی تھی۔ پتھروں کی دیوار سے لے کر اس گھر کے نفوذ تک جیسے سانس روکے ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے اس گھر کے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ کمرہ پچھلے 24 گھنٹے سے باہر سے لاک تھا، اندر سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کے دل پر جیسے پہر پڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چارپائی کے گرم بستر پر گرم رضائی اوڑھے لیٹی تھی۔ التمش کو دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھ کے اپنی چادر سر پر اچھی طرح اوڑھ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سعید کو میں یہاں سے نکال چکا ہوں، وہ اب کبھی یہاں نہیں آئے گا۔ گل مکئی کی دبی دبی سسکیاں جاری ہوئی تھیں۔ التمش خانزادہ نے اس کئیوں سے سکنے پر اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑی۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ گل مکئی کی سانسیں اچک گئی تھی۔ آج ہی تمہارا نکاح ہے اور رخصتی ہے۔ اب گل مکئی بے سانس سی ہوئی تھی، جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ شہزاد حسان میرا جگری یار ہے۔ اسلام آباد میں اس کا بہت بڑا گھر ہے، بلکہ سمجھو بنگلہ ہے۔ بہت اچھا انسان ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، انہیں صرف ایک اچھی لڑکی چاہیے تھی۔ میری مکئی سے اچھی لڑکی انہیں نہیں مل سکتی۔ گل مکئی کی گردن اتنی زیادہ جھک گئی تھی کہ تھوڑی سینے سے لگ گئی تھی۔ التمش ابھی بھی اسے اچھی لڑکی کہہ رہا تھا۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ خود کو ایک بہت بری بد کردار لڑکی سمجھ چکی تھی۔ میں نے کل شہزاد سے بات کی تمہارے متعلق، بہت عرصے سے کرنا چاہتا تھا، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ایسے اپنی بہن کے رشتے کی بات خود ہی کروں، مگر کل ہم ہمت کرتے اس سے بات کی۔ اس نے مجھے پوری بات کرنی بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ احساس دلایا کہ جیسے رشتے کی بات میں نے نہیں اس نے کی ہو۔ شاید وہ میرے لہجے کی بے بسی سمجھ چکا تھا۔ التمش کی آواز نم ہو چکی تھی۔ گلمگئی کی گردن مزید چک گئی تھی۔ وہ جرمنی میں جاب کرتا ہے، وہ اس بار پاکستان شادی ہی کرنے آیا تھا، اس لیے وہ لوگ جلد نکاح کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ التمش بولتے بولتے رکا تھا۔ گلمکئی کا دل سکڑنے لگا۔ ایسے تو اس نے کبھی شادی کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ پاکستان آتا ہے، تمہارے کاغذات تیار کروا کر تمہیں بھی جلد اپنے ساتھ جرمنی لے جائے گا۔ التمش نے کہتے ایک مخملی باکس گلمکئی کی طرف بڑھایا۔ گلمکئی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ باکس پکڑا۔ اس میں سونے کا سیٹ ہے۔ 2 تولے کا ہے یہ سیٹ۔ مورے کی میرے پاس 1 تولے کی سونے کی انگوٹھی پڑی تھی، کچھ پیسے ڈلوا کر تمہارے لیے سیٹ بنوایا ہے۔ تمہارے لیے فرنیچر بھی خرید کر میں تمہارے سسرال پہنچا چکا ہوں۔ وہ لوگ منع کر رہے تھے، مگر میں اپنی بہن کو ایسے رخصت کیسے کر سکتا تھا؟ میری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچھ ذمہ داری کی بات کر رہا تھا، تو وہ تو سگے سوتیلے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ تمہارے لیے کپڑے بھی لیے ہیں۔ التمش نے کچھ اور شاپنگ بیگز گلمکئی کی طرف بڑھائے۔ اس میں تمہارے نکاح کا جوڑا اور روزمرہ کے کچھ کپڑے ہیں۔ جو تمہاری بھابھی کے لیے کپڑے لایا تھا وہ اس نے نہیں پہنے، وہ بھی تم ساتھ رکھ لینا۔ گلمکئی کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ گرم سویٹر، 1-2 شال، تمہارے لیے شوز بھی لیے ہیں، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اس میں تو بہت سارا پیسہ لگ گیا ہوگا۔ وہ روندے ہوئے لہجے کے ساتھ یہی کہہ سکی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ گلمکئی کرب سے بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ تم سے پیسہ اہم نہیں ہے میرے لیے، میں تمہارے لیے خود کو بیچ بھی سکتا ہوں مکئی۔ گلمکئی کو اس کمرے کی پتھر کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ سر مزید جھک گیا تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے مکئی، کم عمری میں ہر کوئی اچھا لگتا ہے۔ غلطی میری ہی ہے کہ سعید کو دروازے تک بھی نہیں لانا چاہیے تھا۔ گلمکئی کا زمین میں گڑنے کو دل چاہا تھا۔ وہ اس کی غلطی بھی اپنے سر لے رہا تھا۔ اباسین یہاں نہیں ہے، میں نے اس کا پتہ کروایا ہے، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ بعد میں مجھ سے ہی لڑے گا کہ اس کی بہن کا نکاح اس کے بغیر کر دیا۔ وہ نم سا ہنسا تھا۔ اباسین کے نام پر گلمکئی کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ سعید تمہارے لیے صحیح نہیں تھا، وہ کافی کم عمر ہے۔ اتنی سی عمر میں وہ تمہاری ذمہ داری نہ لے سکتا۔ میں انتظار بھی کر لیتا، مگر نہ اس کے پاس ڈھنگ کی نوکری ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی چھت، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے۔ یہ رشتہ ہو بھی جاتا تم اس کے ساتھ نہ رہ پاتی۔ میری مکئی کو کھانے پینے کی یہاں بھی کبھی کوئی کمی نہیں رہی، اور نہ ہی پہننے اوڑھنے کی۔ تم سعید کے ساتھ فاقوں سے مر جاتی۔ اور وہ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو لالا، میرا یقین کرو، سعید نے صرف میرا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ نہیں کیا۔ میں اتنی بری نہیں ہوں لالا، وہ ٹوٹے لہجے میں بولتے ہچکی لے گئی تھی۔
مجھے اپنی بہن پر پورا یقین ہے۔ التمش کے مضبوط لہجے پر گل مکئی کے بہتے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے زمر خان شل سی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں آج بھی زاویار کے مارے گئے تھپڑ سے اس کا گال جھناتا تھا۔ وہ مرد قدموں سے گھسٹتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوبارہ سعید کا نام تمہارے لبوں سے نہ نکلے۔ اپنی سادگی معصومیت تم یہاں چھوڑ کر جاؤ گی۔ وہاں کوئی غلطی کی میں تم سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ وہ اسے سختی سے ڈپٹ رہا تھا۔ گل مکئی چادر سے اپنی آنکھیں رگڑتے عباس استبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اسے چھوٹی موٹی اونچ نیچ سسرال میں رہنے کے طور اتوار سکھا رہا تھا۔ وہ سر چکائے گردن ہلاتے سونسو کرتے سن رہی تھی۔ اس کمرے کی دیواریں ستون مسکراتے ہوئے یہ دل فریب منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے زمر پر سرخ نگاہ ڈالی جو زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پتھرائی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے سے بازوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ اسے چھونے پر احساس ہوا تھا کہ جیسے تپتے کندن کو اس نے چھو لیا ہو۔ وہ گرم بھٹی کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ کل سے ایسے ہی ٹھنڈی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ضد پر آ جائے تو اپنی ہی جان کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس کے بازو میں بے دردی سے اپنی انگلیاں گاڑیں۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھیں۔ بکھرے بال، گال پر انگلیوں کا نشان، صرف سوجی آنکھیں، سردی بخار سے لرزتا بدن۔ وہ اس کی حالت دیکھتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ وہ اپنی سرمئی سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ التمش ان جادوئی آنکھوں کے سحر میں آج نہیں بندھا تھا۔ وہ اپنی سرخ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ دونوں بازوؤں کو اتنی سختی سے جکڑا تھا کہ زمر کو درد اپنے پورے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بلا خوف و خطر دیکھتی رہی۔ مجھے جانتی ہو نا زمر، میں کیسا ہوں؟ کتنے لوگوں کو تمہارے بھائی کی دشمنی میں مار چکا ہوں، کئی بار اپنے جسم پر گولیاں کھائیں، صرف تمہارے بھائی کے لیے۔ جب میں خود کسی کے ساتھ دشمنی کروں گا، جانتی ہو وہ دشمنی کیسی ہوگی؟ آنکھیں کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ کیسی؟ سرمئی آنکھوں میں استضاء تھا، گلا بیٹھا ہوا تھا۔ میری بہن کے کردار پر مزید آنچ آئی۔ تمہارے ٹکڑے بھی تمہارے بھائی کو نہیں ملیں گے۔ التمش کی آنکھوں میں اجنبی پن تھا۔ وہ مانگے گا بھی نہیں تم سے میرے قتل کا حساب۔ فکر نہ کرو۔ وہ نم سا ہنسی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ لفظ چباتے سے چارپائی پر ڈھکیل گیا تھا۔ زمر اوندھے منہ چارپائی کے گرم بستر پر گری تھی۔ التمش اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ التمش نے ایک پیکٹ اس کے پاس رکھا۔ اس میں تمہارے لیے کپڑے ہیں جو آج تم پہنو گی۔ زمر نے پیکٹ اٹھاتے سے کھولا تھا جس میں ڈارک گرین کلر کا فل ایمبرائڈرڈ ڈریس تھا۔ وہ استضائیہ مسکراتے ہوئے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی جو کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ التمش کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب آن بیٹھا۔ گل مکئی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، آج ہی اس کی رخصتی ہے۔ بہت کھٹکتی تھی میری بہن، اب تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس کی طرف جھکے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، جب تم خود اس گھر کو سنبھالو گی، مٹی کے چولہے کے آگے بیٹھو، گھنٹوں بیٹھے آگ پھونکو گی، کھانا بناؤ گی، برتن دھو گی، تمہیں پتا چلے گا مکئی تمہارے لیے کیا تھی۔ تم خود ہی بتا رہی ہو کہ تمہارا گھر کسی بھی لڑکی کے لیے جہنم ہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ڈریس کے نفیس کام پر ہاتھ پھیرتے بولی، کوئی بھی لڑکی نہیں، صرف زمر خان کے لیے۔ کوئی اور ہوتی تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی۔ تم ہی ناشکری ہو۔ وہ آگے کو ہوتے بولا، لے آؤ جو تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے، بے تاثر لہجے میں کہا۔ التمش کی رنگت آگ کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ وہ ضبط کرتے اپنے ہاتھوں کو باہم آپس میں ملا گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے کو ہوتے جو کہا، مہمانوں کے سامنے زبان چلائی، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ غلط منہ سے نکالا، قسم کھاتا ہوں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی دھمکیاں سن رہی تھی۔ ساری توجہ ڈریس کے کام کی طرف تھی۔ کھانا باہر سے بنوا رہا ہوں، پاس سے 2-3 عورتیں آ جائیں گی جو مہمانوں کے آگے کھانا سرو کر دیں گی، تم صرف اپنی زبان بند رکھنا۔ وہ اس کے انداز دیکھتے سلگتے لہجے میں بولا، ڈریس مہنگا ہے مگر ابھی بھی میری شایان شان کے مطابق نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے التمش کی طرف دیکھا۔ التمش کا جی کیا تھا وہ اپنا زخمی سر دیوار پر دے مارے۔ میک اپ میں تھپڑ کا نشان مٹاؤ، خبردار گھر کی کوئی بات بھی باہر نکالی۔ انگلی اٹھائے وارن کیا، تم مجھے اپنے گھر کا حصہ بھی سمجھتے ہو؟ حیرت ہے۔ وہ بے پرواہی سے اپنے بال جوڑے میں سمیٹنے لگی۔ بہت برا حال کروں گا، میری غیرت میری عزت پر آنچ آئے۔ میری بہن کے نام کے ساتھ کسی غیر مرد کا نام بھی چھوڑا۔ وہ زمر کے انداز دیکھتے کھول اٹھا تھا، لہجہ تیش سے بھرا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر بھی ہے اور مجھ پر یقین تو بالکل نہیں، اس لیے مجھے کہیں بھیج دو، گاؤں میں کسی کے گھر یا کسی خالی گھر میں مجھے بند کر کے باہر سے تالا لگا دو۔ تمہاری بہن عزت سے رخصت ہو جائے گی، تمہاری بیوی کے شر سے وہ محفوظ رہے گی۔ التمش کا خون بری طرح کھولنے لگا، عورت ہو تم میری،
تمہیں لگتا ہے میں ایسی نیچ حرکت کروں گا؟ آئیبرو اٹھاتے پوچھا، عورت ہی سمجھ لیتے۔ وہ ہنسی تھی۔ زمر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ وہ حال کروں گا خود کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ اس بار پسٹل کی گولی تمہارے سینے کو چیر دے گی۔ وہ اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے اسے انگلیوں میں گھمانے لگا تھا۔ سامنے دیوار پہ کئی فائر کیے تھے۔ زمر خان گولیوں کی آواز سے ہراساں ہوئی تھی۔ تم ایسے ہی قابو آتی ہو، پیار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، انتہا درجے کی ڈھیٹ عورت ہو تم۔ التمش کے لہجے کی ٹھنڈک زمر کی روح میں اترنے لگی تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ چائے اور شین مال بھجواتا ہوں، دوائی تمہارے سرہانے رکھی ہے، کھانے کے بعد لے لینا۔ اگلے 2 گھنٹے میں تم مجھے تیار ہنستی مسکراتی چاہیے ہو۔ وہ دروازے کے پٹ دروازے زوردار انداز میں بند کرتے چلا گیا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں ہی مجھ پر گر جائیں۔ آج زمر خان نے پہلی مرتبہ خود کے لیے بد دعا کی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا تھا۔ گلمکئی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے گرد شہزاد کی بہنیں بیٹھی تھیں، جس پر واری صدقے جا رہی تھی۔ گلمکئی کے کمرے میں پاس والے گھر سے آج کے دن کے لیے لکڑی کی کرسیاں اور میز التمش لے آیا تھا۔ عورتوں میں شہزاد کی 2 بہنیں، والدہ اور 2-4 رشتہ دار خواتین تھیں۔ مردوں میں شہزاد کا بھائی اور اس کے چند بڑے اور 2-3 دوست تھے۔ ساتھ والے گھر کی بیٹھک میں ان کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ساتھ والے گھر سے آئی عورتیں ہی سب کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ کمرے میں بچھی میز جس پر سفید کڑھائی والا کور ڈالا گیا تھا، اس پر بیف کی کڑھائی کے ڈونگے رکھے تھے، چپلی کباب اور بادام سے سجا پلاؤ، دیسی مرغی اور تندوری روٹیاں رکھی تھی، اور میٹھے میں گڑ والے چاول تھے، ساتھ میں سلاد ہی تھا۔ زمر خان اس کمرے میں پھٹکی بھی نہ تھی۔ مہمانوں سے سلام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ صحن کے کھلے دروازے سے وہ باہر کھڑی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ چکی تھی۔ شہزاد کی بہنیں والدہ گلمکئی کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، اسے چومتی نہ تھک رہی تھی۔ زمر خان پر حسد کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ساتھ والی شکورہ نے بتایا تھا، شہزاد بھی کسی شہزادے سے کم نہیں دکھتا۔ زمر خان چارپائی پر بیٹھتے پتھروں کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ دیوار پر سجاوٹ کے نام پر سرخ رنگ کے کپڑوں پر کڑھائی کر کے سجائی گئی تھی۔ ان دیواروں کی بدصورتی پھر بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ زمر خان چارپائی سے اٹھتے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ جہاں ہوتی کہیں اور نظر نہ ٹکتی تھی۔ خوبصورتی کی دھنی قسمت کی غریب۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں حزن ملال آن ٹھہرا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ خوشبوؤں میں بسا اندر داخل ہوا تھا۔ زمر نے اسے دیکھا، شہزادوں سا آن بان رکھنے والا، وہ پہاڑوں کی طرح اونچا باروب لگتا تھا۔ زمر خان اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ اسے سامنے کھڑے مرد میں کوئی ایک خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی ہر صفت اس کی غریبی کھا گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے کھانے کی ٹرے میز پر رکھا تھا۔ دروازے کی چٹکنی لگاتے وہ زمر کی طرف بڑھا، اسے بازو سے پکڑے صوفے پر بٹھایا۔ کھانا کھاؤ۔ بیٹھ کر وہ اسے دیکھتے غرایا تھا۔ سیاہ لباس والا مرد اس عورت کا متعدی مرید تھا۔ وہ اسے دیکھ دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نرم ہوتا، وہ نہ صرف اپنے کپڑے پھاڑتی بلکہ اس کے کپڑے بھی مہمانوں کے سامنے پھاڑ کر رکھ دیتی۔ وہ مرد اندر سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں والی عورت اس کے لیے بڑی ہی بے رحم تھی۔ وہ پتھر کی طرح بیٹھی تھی، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ 2 دن سے بھوکی تھی۔ صبح شین مال اور چائے کو بھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بخار سے پھونکنے کے باوجود وہ گردن اکڑائے ہوئی تھی۔ کھاؤ۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں سختی سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ نظروں نے اس کی خوبصورتی کے صدقے اتارے تھے۔ زمر خان نے ایک نگاہ سے دیکھا، دوسرے لمحے وہ ٹرے اٹھا کر دیوار پر مار چکی تھی۔ یہ مرد اس کا اسیر ہے، وہ جانتی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ اس کے بال چھوڑتے کھڑا ہوا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والی شکورہ اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی، زمر پر وقتاً نگاہ ڈالتی جا رہی تھی۔ اسے تو زمر خان ناشکری کے اعلیٰ درجے پر کھڑی نظر آئی تھی۔ اتنا سجیلا مرد کھانے کے ٹرے لگاتے اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اس عورت کے لیے لایا تھا۔ یہ عورت تھی کہ آنسو ہی بہاتے جا رہی تھی۔ زرک کی ناشکری کی وہ الگ سے۔ شکورہ تو کانوں کو ہاتھ لگاتی جا رہی تھی۔ اتنے مہمانوں تک کا خیال نہیں کیا تھا۔ زمر خان صوفے پر اپنی ٹانگیں سمیٹتے گھٹنوں میں چہرہ دیے سسکتی رہی۔ خود سے زیادہ اسے کس کی پرواہ نہیں تھی۔ گلمکئی رخصت ہو چکی تھی۔ پہاڑوں میں گرے مٹی اور پتھروں سے بنے اس گھر پر خاموشی کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ گرم رضائی اس کی ٹانگوں پر تھی۔ وہ اپنی آنکھیں برآمدے میں لٹکتے ترپال پر گاڑے ہوئے تھا۔
جسے نظر آتے چھید اس کے دل میں چھید کر رہے تھے۔ براؤن آنکھوں میں پانی جمع تھا، وہ چپ لیتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ کمرے سے آتی پرسوز ہچکیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھ کر بیٹھا، پاؤں نیچے لٹکائے کئی پل گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ بالآخر ہمیشہ کی طرح وہ ہار گیا اور دل جیت گیا۔ سیاہ سلور زدہ لباس میں بلپوس اس مرد کے قدموں کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں سے آتی ہچکیاں اسے سولی پر لٹکائے ہوئی تھی۔ وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، سبز لباس میں دوپٹے کے بغیر، آنکھوں پر سموکی میک اپ کیا ہوا تھا، سنہری بالوں میں کرلز ڈالے ہوئے تھے، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی، آرس پر ہائی لائٹر لگا ہوا تھا، گال پر تھپڑ کا نشان میک اپ میں چھپا لیا گیا تھا۔ رونے سے اس کے نقوش سرخ تھے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا ایک ایک نقش اس کی اپنی نظروں سے دل میں اتارتا رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے سے روتی ہوئی دیکھتی رہی۔ اس مرد کو ٹینشن دینی تھی، اپنی ہر حد تک جا کر منوانی تھی بات۔ جس طرح وہ پریشان سا بدحال سا اس کے سامنے بیٹھا تھا، دل کو امید لگی تھی کہ وہ مان جائے گا۔ کمرہ بے سانس ہوتے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں مغرور تھی، خود پرست تھی، بدتمیز سب تھی، مگر حاسد نہیں تھی۔ آج تم نے مجھے حاسد بھی بنا دیا۔ اس کی پرسوز آواز کمرے کو ہی نہیں، اس کے سامنے بیٹھے مرد کو بھی بے سانس کر چکی تھی۔ میں گلمکئی جیسی لڑکی سے حسد کر رہی ہوں، اس لڑکی سے جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسے تو سعید بھی مل جاتا، بڑی بات تھی۔ التمش اسے سرسٹ نگاہوں سے دیکھتا سن رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتے وہ سینے میں خنجر گھونپتی گئی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ تکلیف نظر آتی ہے، میری محسوس نہیں ہوتی؟ کرب سے پوچھا۔ اس بات کی اسے بے انتہا تکلیف تھی، اسے اس کا غم کیوں نظر نہیں آتا تھا آخر؟ وہ بھی تو اس گھر کی تنگیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ، 2 وقت کا کھانا اور پہننے اوڑھنے کے لیے 2 جوڑے نہیں ہوتے۔ تمہیں یہ پتا ہے وہ سعید کے ساتھ رہتی ہی فاقوں سے مر جاتی۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا میں ہر پل قطرہ قطرہ یہاں مرتی ہوں؟ اس نے روندے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ التمش بھی قطرہ قطرہ اندر سے مر رہا تھا۔ سامنے بیٹھی سفاک عورت کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے برچیاں سمٹ کے سینے میں کھبوتی تھی۔ اسے اچھا تھا اسے سوتے میں مار دیتی، اسے کھانے میں زہر ملا کر دیتی۔ وہ سر جھکائے اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھولنے لگا تھا، سانس آنے میں دقت ہوئی تھی۔ تم نے مجھ پر شک کیا مگر اپنی بہن کو ایک لفظ نہیں کہا۔ میرے لالا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے مجھ پر اس فلیٹ میں ہاتھ اٹھایا۔ تم کیوں سمجھ نہ سکے؟ میں اس فلیٹ میں ضرور تھی مگر کسی مرد کے ساتھ اپنی غیرت عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ تم کیوں نہیں سمجھ سکے؟ میں اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی، ہر شکوہ لبوں پر آیا تھا۔ تم ایسے مرد ایسے دیکھ کر میں مر گیا تھا سمر۔ تم میرا سینہ کاٹ ڈالو، اف نہیں کروں گا، مگر تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نفرت ہے مجھے تمہاری پوزیسونیس سے، یہ تمہاری جیلسی نہیں، تمہاری انسیکیورٹی ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ ضبط سے اسے دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ ہے انسیکیورٹی، مانتا ہوں میں، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھے انسیکیورٹی میں مبتلا کیا۔ آج بھی تم مجھے انسیکیور کر رہی ہو۔ میں جیسا بھی ہوں مجھے اپنی ذات پر غرور ہے، مگر تم مجھ سے میری ذات کا غرور بھی چھیننا چاہتی ہو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، کون سی ذات کا غرور چھین رہی ہوں جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں؟ زمر کے لفظوں کی کاٹ پر التمش کا چہرہ ایسے ہوا جیسے سفید پینٹ زرق کے ساتھ تھی۔ مجھ پر شک کیا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ شک نہیں تھا وہ، اگر شک ہوتا تو میں اسی پل مار دیتا۔ وہ گردن میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ بولا تھا، وہ روتی جا رہی تھی۔ التمش اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ زمر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، بدن ہچکولے لے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے تم مجھے چھوڑ دو گی۔ میں ہر انسان کو خود سے بہتر پاتا ہوں جس کے پاس وہ ہے جو تمہیں چاہیے، تو پھر میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ شدت سے رو دی تھی۔ مر جاؤں گا زمر، خان کا دیا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر استعمال کروں گا۔ اپنی بیوی کو ہر خوشی ہر آسائش دینا میرا فرض ہے۔ مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، بس تھوڑا انتظار کر لو۔ لہجے میں بے بسی اور آنکھوں میں منت تھی۔ تمہارے لہجے میں سب کچھ ہے سوائے یقین کے۔ ابھی تو تمہیں لاکھوں کا قرض اتارنا ہے جو تم اپنی بہن کی شادی کے لیے لے چکے ہو۔ وہ بولتی نہیں تھی، کوڑے مارتی تھی۔ التمش کا تن من کوڑوں کے سرخ ہوا کیا تھا۔ میرے لالا نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت میں نے تمہیں قبول کیا؟ وہ آنکھیں موندے اپنا سر دھیرے دھیرے دیوار پر پٹکنے لگی۔ میرے لالا نے اپنی بہن کے لیے تمہیں چنا اور تم نے اپنی بہن کے لیے شہزاد کو۔ میرا لالا ظالم ہے، تم دیکھنا ایک دن وہ مرے گا، میں اس کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ اس نے جیتے جی مجھے درگور کر دیا، وہ مجھے معاف بھی تو کر سکتا تھا۔ وہ بولتی ہی جا رہی تھی۔ التمش اپنی سرخ آنکھیں اس پر جمائے رہا تھا۔ خان نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے زمر، خان کو پتا تھا تمہیں میں برداشت کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھیک سوچا تھا خان نے۔ آج میں ضبط کی انتہا پر ہوں، کوئی اور ہوتا تو میں کاٹ کر پھینک دیتا۔ برداشت کی حد ختم ہوئی، وہ بھی مقابل کی طرح صفاق کی پر اتر آیا تھا۔ پھینکتے کیوں نہیں ہو تم پھر؟
تم نے مجھے مسخ کر دیا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میں مکئی جیسی لڑکی سے حسد کر رہی ہوں، وہ جرمنی جائے گی اور میں ساری عمر اس گھر میں رہوں گی، اس جھونپڑی میں۔ التمش کھڑا ہوتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنے لگا۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ التمش مٹھیاں دبوچے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے عشق نے مجھے برباد کر دیا، کاش تم مجھ سے عشق نہ کرتے، مجھ پر ترس کھا لیتے۔ بکواس بند کرو زمر، میں نے نہیں، تم نے خود کو خود برباد کیا ہے۔ وہ اپنے حواس اب کھو بیٹھا تھا۔ مجھے اپنا حصہ لینا ہے التمش، تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں حصہ لے کر رہوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنی چادر ڈھونڈنے لگی۔ صوفے پر اسے اپنی چادر پڑی نظر آئی تھی۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتے اپنی چادر اٹھائے اوڑھ گئی۔ التمش اسے خونشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ چادر اوڑھتے تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ وہ خون کے خون پیتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ صحن کے دروازے سے باہر وہ اسے سختی سے اپنی مضبوط بازوؤں میں تھام گیا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ اس کے بازوؤں میں مچھلی تھی۔ تم باہر قدم نہیں رکھ سکتی، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اسے سختی سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ بخار نکاہت سے لرزتی وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ التمش اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ بے حال سی ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپائے بلک بلک کر روتی تھی۔ تم جانتے ہو میں ایسے نہیں رہ سکتی، کیوں؟ میری تکلیف تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے روتے ہوئے بولی تھی۔ میں سب خواہشیں پوری کروں گا، وقت دے دو مجھے۔ وہ اسے خود کے ساتھ سختی سے لگائے منت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ نڈھال سی اس کے سینے میں سما گئی تھی، مزید لڑنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اسے بازو کے ہلکے میں لیے کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہوتے التمش نے اسے پیڑھی پر بٹھایا۔ وہ پیڑھی پر بیٹھے اسے بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ چھوٹی سی بات یہ مرد سمجھتا نہ تھا، اس کا حق اسے استعمال نہ کرنے دیتا تھا۔ کیوں وہ ہمیشہ اپنے بھائی، بابا، اپنے شوہر کے آگے مجبور ہو جاتی تھی؟ کوئی اس کی خواہشات اس کو کیوں نہیں سمجھتا تھا؟ وہ لرزتے بدن کے ساتھ نڈھال التمش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے چولہے میں آگ جلا رہا تھا۔ لکڑیاں اس مٹی کے چولہے میں ترتیب سے رکھتے لوہے کے پائپ میں پھوکے مار رہا تھا۔ سلنڈر ختم ہو گیا ہے، اس نے گردن تیچھی کرتے زمر کو وضاحت دی، جس کی آنکھوں میں آگ کا دھواں چبھ رہا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا کھانس رہی تھی۔ آگ جلاتے التمش نکاح کا کھانا گرم کر رہا تھا۔ کھانا گرم کرتے ٹرے زمر کے آگے سجائی۔ وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی۔ التمش نے روٹی کا نوالا توڑتے گوشت کے ساتھ لگاتے لقمہ زمر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زمر کچھ پل سے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اس نے وہ لقمہ کھا لیا۔ بہت ستاتی ہو مجھے، التمش نے گہرا سانس لیتے اس کی پیشانی چومی۔ زمر کی آنکھوں سے ہی پھر سے جھڑنا بہا تھا۔ میں تمہارے لیے کل ہی مائکرو ویو لے کر آؤں گا، تمہیں آگ جلانے کی ضرورت نہیں، سلنڈر ختم نہیں ہونے دوں گا میں، کھانا بھی میں خود بنا لیا کروں گا۔ وہ آہستگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ زمر خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے لگی تھی۔ میرا موبائل فون تم استعمال کر لو، میں بٹنوں والا استعمال کر لوں گا۔ التمش نے اپنا اسمارٹ فون جیب سے نکال کر زمر کی طرف بڑھایا۔ زمر سے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ 50-60 ہزار والا موبائل وہ اسے دے رہا تھا۔ وہ کچھ پل سے دیکھتی رہی، پھر پکڑ لیا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے یہی بہتر تھا۔ سم بھی نہیں لا دوں گا، ایک کمیٹی ڈال رکھی ہے، وہ نکلی تو کچھ قرض چکا دوں گا، اور باقی پیسوں سے تمہارے لیے نیا موبائل خرید لوں گا۔ آئی فون لے لینا، مگر پرانا ماڈل لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر لب کاٹتے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہر لڑائی کے بعد وہ اسی طرح کے حل نکال لیتا تھا، اسی طرح اس پر ہزاروں روپے خرچ کر کے اسے منا لیتا تھا، لیکن آخر کب تک وہ ایسے یوں بہلاتا رہے گا؟ وہ دکھی دل کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے مت تنگ کیا کرو زمر، جو کہو گی جیسے کہو گی ویسے کروں گا، ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا، مگر یہ نہیں کر سکتا مجھے مت توڑو، میں مر جاؤں گا، کسی کا پیسہ نہیں لوں گا۔ التمش نے اس کی تھوڑی پکڑ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ زمر خان سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر چٹان تھا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ التمش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آسان نہیں تھا اس عورت کی باتیں بھلانا جو دل میں سوراخ کر دیتی تھی، مگر اس عورت پر اپنی دسترس ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی اور کا ہوتا بھی کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس پر جان بھی واری تھی۔ زمر نے کھانا کھائے ٹرے دور کھسکائی تھی۔ بہت ظالم ہو تم، مجھے کھانے کا نہیں پوچھا؟ التمش نے سرد سانس لیتے شکوہ کیا۔ وہ سرد سپاٹ چہرہ لیے اس کے موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ کتنے مہینوں بعد وہ موبائل استعمال کرنے لگی تھی۔ آنسو پھر سے اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ہر چھوٹی سے بڑی چیز کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ اپنی سم نکالو اس میں سے، زمر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جو حکم سرکار۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل اس سے پکڑ گیا۔ ہیئر پن دو مجھے اپنی، زمر نے اپنے بالوں سے پن اتارتے اسے دی۔ وہ اپنی سم نکال گیا۔ یہ لو، اب یہ موبائل صرف تمہاری ملکیت۔ مسکراتے ہوئے موبائل زمر کی طرف بڑھایا۔ زمر موبائل اس سے لیتے کچن سے نکل گئی تھی۔
وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے آگ پر نگاہیں جما گیا تھا. آنکھیں سرخ اور لب بھینچے تھے. زمر کے ساتھ رہنا پہاڑ اپنے وجود پر سہنے کے برابر تھا، مگر رہنا اسی عورت کے ساتھ تھا. وہ کچن سے نکلتا کمرے کی طرف بڑھا تھا، دروازے کی چٹخنی لگاتے وہ صوفے کی طرف بڑھا تھا. ابھی بھی دونوں کے درمیان شدید تناؤ تھا. وہ اس کے قریب تب تک نہیں جا سکتا تھا جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تھا. صوفے کی طرف بڑھتے التمش کی نگاہ زمر خان کی پشت پر پڑی. وہ جس طرح آڑی ترچھی کروٹ کے بل لیٹی تھی، التمش کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا. وہ گل مکئی کے نکاح والے لباس میں چارپائی کے گرم بستر پر پڑی تھی. رضائی ابھی تک نہیں اوڑی تھی. دائیں طرف والی دیوار پر نگاہیں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھی. التمش کچھ پل اسے دیکھتا رہا. چارپائی کی طرف بڑھتے وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا. زمر کے پتھر وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی. وہ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ باندھ گیا تھا. زمر نے اسے دور جھٹکا نہیں تھا. وہ ویسے ہی ساکت سی لیٹی تھی. وہ اس کے بال پشت سے ہٹاتے اس کی گردن چومنے لگا. وہ ابھی بھی سپاٹ انداز میں رخ موڑے ہوئے تھی. یہ مرد اس کے احساسات نہیں سمجھتا تھا. وہ کیوں اس کے لمس پر پگھلے. وہ بھیگی نگاہیں پتھر کی دیوار پر گاڑے یہی سوچ رہی تھی. بہت ضدی تھی، وہ یوں آسانی سے پگھلے گی نہیں. التمش جانتا تھا. اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکائے وہ اس کی کمر پر اپنے لب جا بجا رکھنے لگا. زمر خان کے وجود میں ہلچل نہ ہونے پر التمش نے غصے سے اپنے دانت اس کی کمر پر گاڑے. وہ اب لب بھینچے سسکی تھی. التمش نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا. اتنی بے رخی اچھی نہیں، مر جاؤں گا میں. وہ اس پر جھکے گمبھیرتا سے بول رہا تھا. اتنا غصہ، کیا مجھے تھپڑ مارا؟ اب بستر پر پیار آ رہا ہے؟ پھیکے لہجے میں کہا. پھر کہاں پیار کروں؟ بیت الخلا میں تمہیں لے جا کر؟ آئی برو چکائے مسکراتے ہوئے پوچھا. 10 دن تو ناراض رہتے مجھ سے، تب مانتی تم غیرت والے ہو. زریق کے ساتھ دیکھا، اس پر گولی چلا دی. اب بستر پر ایسے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں تمہاری طرح اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی، اس لیے دور رہو مجھ سے. کانوں سے ہر جگہ سے دھواں نکالنا زمر خان کو بخوبی آتا تھا. التمش کا رگو پے سے بھڑک اٹھے گا جیسے آگ سے بھڑکتے شعلے. وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر سرد سانس کھینچتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا. 10 دن بعد اس کے قریب آتا وہ اس سے کہیں زیادہ برا سلوک کرتی. تانوں میں 10 دن دور رہنے کے تانے سر فہرست ہوتے. اس عورت کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو ڈھیٹ بنانا ہی پڑتا تھا. میں مہا بغیرت ہوں اور کچھ؟ اوپر کو ہوتے پوچھا. اس کی کلائیاں جکڑے تکیے سے پن کر کیا. آج رات تو مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، رندے ہوئے لہجے میں کہا. وہ واقعی اس میں اسے حد سے زیادہ برا لگ رہا تھا. منہ نوچنے کو دل کر رہا تھا. اور تم مجھے بے حد خوبصورت لگ رہی ہو. اس ڈریس میں تم میری جان دن میں ہی نکال چکی ہو. ایسے ہی تو ٹرے میں کھانا سجا کر تمہارے لیے نہیں لایا تھا. لہجہ گمبھیر ہوا تھا. زمر خان کا دل پہلو میں دھڑک اٹھا تھا. کاش یہ مرد جتنا لفظوں کا غنی تھا اتنا ہی دولت کا بھی غنی ہوتا. وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی. کیا کرے وہ سمجھ نہیں پاتی تھی. التمش کے اوپر سے ہٹتے اس کا نازک وجود اپنے اوپر کر گیا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک ایک انگلی نرمی سے چوم رہا تھا. وہ اس کے سینے پر سر رکھے بے رخی سے لیٹی تھی. کل شاپنگ بھی کروا کر لاؤں گا، زمر کے سر کو چومتے کہا. زمر اس کے سینے پر انگلی سے اپنا نام لکھنے لگی. انداز ہنوز روٹھا سا تھا. دل مان گیا تھا. خمیر سے گوندا ہوا وجود محبت کے علاوہ بھی کچھ مانگتا تھا. وہ ابھی بھی اس مرد سے لا تعلق تھی. یقین کرو تم پر شک نہیں کیا تھا. میں کسی بھی مرد کو تمہارے قریب نہیں دیکھ سکتا. آگ ہی آگ میرے وجود میں پھڑکتی ہے. زریق سے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا. وہ آج بھی میرا رقیب ہے. مجھے وہ تمہارے قریب کھڑا بھی نہیں پسند. کوئی بھی مرد مجھے اپنی زمر بی بی کے قریب برداشت نہیں. وہ اسے سینے سے لپٹائے بھاری آواز میں بولتے رضائی اپنے اوپر کر گیا تھا. پاس مت آؤ میرے، تمہیں میں نے معاف نہیں کیا. آواز زکام زدہ سی تھی. مگر میں تو تمہیں کر چکا ہوں. گرم رضائی کے اندر نہ روٹھی سرگوشیاں اور مزاحمت عروج پر تھی. چوڑیوں کی کھنک بڑھتی جا رہی تھی. وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتی. وہ ہاتھ چوم لیتا. وہ دانت سینے پر گاڑتی. وہ اس کے لب چوم لیتا. وہ ناخن گردن میں بے دردی سے چبوتی. وہ اس کی انگلیاں نرموں سے لبوں میں دبا لیتا. وہ لڑتے لڑتے تھک کر نڈھال ہونے لگے. سیاہ لباس والے مرد کے لبوں اور ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی. کچھ منٹوں بعد سرمئی آنکھوں والی عورت اس مرد کے سینے میں سمائے اپنا آپ سونپ چکی تھی. وہ زنان خانے کے لانچ میں حویلی کی عورتوں کے سامنے چائے کے کپ میز پر رکھ رہی تھی. کچن کے کاموں کی ذمہ داری اب ویسے بھی تو اس پر نہ رہی تھی، مگر ابھی بھی کاموں کا بوجھ تھا. وہ کافی حد تک کھانا پکانا سیکھ چکی تھی. مٹن بیف یہاں تک کہ روٹیاں بھی بنا لیتی. سالن نہ بنانا ہوتا تو اس پر روٹیوں کا ذمہ داری ہوتی. برتن بھی وہ ایک ٹائم کی دھو لیتی تھی. ساویار اس پر سے کاموں کا بوجھ ہٹا چکا تھا، مگر اس کے گھر والے سے آرام کرتا دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے. عائش ملک اپنا مقام جانتی تھی، اس لیے وہ اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دیتی تھی. وہ اپنی چادر سر پر درست کر کے سب سے آگے چائے کے کپ رکھ رہی تھی.
اس وقت لاؤنج میں تبانہ خانم، زرقا خانم، مرینا بیٹھے تھے۔ زنیشا کے کمرے میں دودھ پہنچا دینا۔ زرقا خانم کے حکم پر عائش نے سر ہلایا تھا۔ تبانہ خانم نے عائش کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ صبرینہ ملک نے عالیان خان کو گولیاں ماری۔ تب سے وہ عائش کو دیکھتی نگاہوں خون کھولنے لگتا تھا۔ عائش کا چہرہ دیکھتی تو ارتضیٰ کی موت کا زخم ہرا ہونے لگتا تھا۔ عالیان خان موت کے منہ سے واپس آئے، اس کے لیے اب نہیں عائش کا وجود یہاں بری طرح چپتا تھا۔ بہت جلد زاویار اور مرینا کا نکاح ہوگا، اس لیے زاویار کا کمرہ خالی کر دو۔ تبانہ خانم کی بات مرینا بری طرح سٹپٹائی تھی۔ گھور کر زرقا خانم کو دیکھا جو تائید نگاہوں سے تبانہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ مرینا نے پہلو بدلتے اب عائش کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا، حسد و رقابت جلن اس کے چہرے پر نہ تھا۔ جب مرینا اور زاویار کا نکاح ہوگا میں کمرہ خالی کر دوں گی۔ مجھے ابھی بھی کمرہ خالی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر زاویار ایسا نہیں چاہے گا، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ مرینا خان امپریسو نگاہوں سے عائش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عائش کا ایٹیٹیوڈ پسند آیا تھا۔ زاویار جتنا مغرور تھا، اس کے ساتھ ایسی ہی عورت جچتی تھی جو اس کا غرور خاک کرتے۔ وہ زاویار کے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر زاویار کی بیوی بنتی تو اسے عائش کا وجود زیادہ زاویار کی زندگی میں قبول نہ تھا۔ اپنی چیزوں کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھی۔ اپنے شوہر کو وہ کسی صورت کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ نکالے گا تمہیں کمرے سے جب نئی عورت اس کی زندگی میں آئے گا۔ وہ کیوں ونی میں آیا ہوا تم جیسا 2 ٹکے کا عورت کو منہ لگائے گا؟ زرقا خانم عائش کو گھورتے ہوئے بولی، 100 ٹکے کا مرد آپ کی بیٹی کو مبارک ہو، مجھے وہ مرد چاہیے بھی نہیں۔ عائش، زرقا خانم گراتی ہوئی عائش کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عائش کو تھپڑ مارتی، زاویار داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے تیزی سے عائش اور زرقا خانم کے بیچ حائل ہو گیا تھا۔ زرقا خانم زاویار خانزادہ کو دیکھتے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ زاویار عائش کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے 100 ٹکے کا مرد جیسے لفظ وہ سن چکا تھا۔ عائش اچھی طرح اپنی چادر سر پر اوڑھتے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ ایسی کینچی کی طرح زبان چلتی زبان والی عورت کا یہی حال ہوتا۔ میرا بس چلے تو اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دو۔ تبانہ خانم صوفے سے اٹھتی عائش کی طرف بڑھی تھی۔ نکال دیں، میرا بھلا ہو جائے گا۔ اس کی چلتی زبان ابھی بھی نہ رکی تھی۔ وہ اسٹل زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سے نگاہیں ہٹانے کو تیار نہ تھے۔ ابھی بھی تم مرینا سے نکاح کرنے سے انکار کرو گے؟ ایسی لڑکی کا واسطے جس کے بھائی نے ارتضیٰ کو قتل کر دیا، اس کی ماں نے تمہارا باپ پر گولیاں چلائیں، یہ تمہارا عزت پر بھٹا لگا کر حویلی سے بھاگ گیا۔ سماعتیں زہر آلود ہونے لگی تھی، رنگت آگ کی طرح سرخ پڑنے لگی تھی، سانس تھوکنے کی طرح تیز۔ اگر زاویار کا نکاح مجھ سے ہوا ہوتا تو یہ عائش کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔ مرینا خان آگے بڑھتے ان دونوں کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار کی ایک ہاں اور اس کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ اس نے اپنے لفظوں سے عائش کو جھکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تینوں اب ایک دائرے میں کھڑے تھے۔ دونوں عورتوں کو یہ مرد قبول نہ تھا۔ اس مرد کو ایک ہی عورت قبول تھی، وہ تھی نیلی آنکھوں والی عورت۔ ہاں، یہی عورت۔ دل میں جکڑ چلنے لگے۔ حق ہاں، اگر زاویار کا نکاح مجھ سے ہوا میری ایک ہی شرط ہوگی، عائش زاویار کی زندگی میں سب سے نچلے درجے پر آئے گی۔ ایک استعمال کیے ٹشو سے بڑھ کر اس کی حیثیت نہ ہوگی۔ مرینا خان اب زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی شرط رکھے اسے غصہ دلانے لگی۔ ہاں، اب سے آنکھوں والا بلا کا پرکشش مرد انکار کرے گا، یوں سب کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کر کے رکھ دے تاکہ اسے انکار کرنے کا مضبوط جواز مل جائے۔ زاویار کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہیں، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والی عورت اس کے ہی لفظ پر دل اثر کرتے تھے۔ فیصلہ اسی عورت نے کرنا تھا۔ حد درجہ قبول ہے مگر یہ مرد نہیں۔ گلابی لب ہلے تھے۔ زاویار خانزادہ کو اتنی سردی میں پسینہ آیا تھا مگر اگلے ہی لمحے انا رکھنے والا یہ مرد مسکرایا۔ اس کی شفاف مسکراہٹ پر مرینا خان کا دل اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ آنکھوں میں خوف سمایا تھا۔ عائش اپنے لفظوں سے اس کی تقدیر لکھ چکی تھی۔ اب سے آنکھوں والا مرد اس کی تقدیر پر مہر لگانے جا رہا تھا۔ مجھے مرینا خان اپنے نکاح میں قبول ہے۔ حویلی کی ہر چیز ساکت ہو گئی تھی۔ وہاں کھڑے سب بے سانس ہوئے تھے، بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مبارک ہو، نیلی آنکھوں والی عورت کے لب ہلے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ مورے اسی ہفتے نکاح ہوگا، تیاریاں شروع کر دیں، وہ کہتے چلا گیا۔ مرینا خان شل وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سیاہ حویلی بین میں ڈوبی لگتی تھی، ہر دیوار سے یاسید ٹپکتی تھی۔ ایک وجود جاتے ہوئے ہر خوشی اپنے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ سامنے صوفے پر للما خانم بیٹھی تھی۔ ملالہ سوپ کا باؤل پکڑے اندر داخل ہوتے درخزے خانزادہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے درخزے کی لبوں سے سگریٹ 2 انگلیوں سے کھینچ کر نکالا تھا۔ درخزے کی آنکھیں تحیر سے سکڑی تھیں۔ یہ عورت شاید آج اس کے ہاتھوں سے مرنا چاہتی تھی، اس لیے بار بار موت سے آن ٹکراتی تھی۔ اس عورت کا اگلا اقدام
اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اسے واقعی میں اپنی جان عزیز نہ تھی۔ وہ سوپ سے بھرا چمچ بھر کر درخزی کے منہ کی طرف لے گئی تھی۔ درخزی خانزادہ آگے کو ہوتے اسے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ ملالہ خان کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس مرد کی آنکھوں میں تیر تھے، سرخ ڈورے ملالہ خان کی جان نکال رہے تھے۔ خان سوپ پیے، آپ کے لیے اچھا ہے؟ دلوں والے آنا نہیں رکھتے۔ سبز آنکھوں والی عورت کب سے اس مرد پر اپنی انا وار چکی تھی۔ سوپ پیوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے سوپ کا باؤل فرش کی زینت بنا تھا، کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ لیلما خانم یہ دیکھتے لب بھینچ گئی تھی۔ پشیمینہ۔ ملالہ خان نے بیت سے اٹھتے دروازے کے پاس جاتے پشیمینہ کو آواز دی۔ جی؟ پشیمینہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکلی۔ یہ جگہ صاف کرو اور خان کے لیے دوسرا سوپ کا باؤل لاؤ۔ وہ پشیمینہ کو حکم دیتے درخزی کے دائیں طرف آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے ملالہ کو خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اس کی دوائیاں سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ کمرے سے نکلو، وہ غرایا۔ وہ سنی انسنی کرتے اس کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی۔ خانم بی سے کمرے سے نکالیں، وہ چیخ اٹھا تھا۔ خانم بی، مجھے ادھر سے کیا نکالیں گی؟ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں خان۔ سامنے بیٹھی میری ماں بھی تمہاری نہیں۔ وہ تو یہی چاہتی ہوں گی تم مر جاؤ، تمہاری جائیداد اسے مل جائے، بلکہ نہیں، اس عورت کو اچھی طرح پتا ہے تمہارے مرنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تمہارے بچے کو ملے گا جب تک تم بچہ نہیں پیدا کر لیتے، تب تک تم زندہ ہو۔ وہ لیلما خانم کو گھورتے لفظ چباتے بولی تھی، اور تم سے درخزی کا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے جائیداد کی لالچ اب مجھے نہیں رہا۔ درخزی کا بچہ وہ لڑکی مار کر یہاں سے چلا گیا، اب تو بنجر ہی بنجر ہے۔ لیلما خانم اپنے لفظوں سے ملالہ خان کی رنگت سرخ کر چکی تھی۔ آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گا۔ لفظ بچے سے درخزی کا سر چکرانے لگا تھا۔ اپنے بچے کے کھونے کا غم اسے اندر سے یکدم کاٹنے لگا تھا۔ اپنی مورے کو کمرے سے نکالو گے، وہ بھی ہمارا اپنے بیٹی کی وجہ سے، جو اپنا مورے کو ہی نہیں تمہیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے کیا دھوکہ دیا؟ دھوکہ تم نے دیا ہے خان کو۔ تم ہی تو وہ جس نے خان کو، کون سا ڈاکٹر نے آج درخزی کو چیک کیا تھا؟ لیلما خانم کے سوال پر ملالہ خان کی زبان کو بریک لگی تھی۔ رنگت نچڑ چکی تھی، وہ کانپتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ زبان تالو سے چپک گئی تھی، چہرہ ایسے دکھائی دینے لگا تھا جیسے چونا پھیر دیا ہو۔ خدا کے لیے! بے آواز لب ہلتے وہ لیلما خانم کی رحم کی التجائیں کرنے لگی۔ کون سا ڈاکٹر؟ وہ آگے کو ہوتے پوچھنے لگا۔ ہم نے بلایا تھا اس ڈاکٹر کو، نام یاد نہیں، بہت اچھا تھا۔ اس نے ہی تو تمہیں دوائی دیا، سوئی لگایا۔ لیلما خانم مسکرائی تھی۔ تڑپ کا پتا مل گیا تھا، اپنی ہی بیٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ جانتی تھی۔ مجھے کوئی دوائیاں نہیں لینی، میں ٹھیک ہوں، وہ رکھائی سے کہتے صوفے سے اٹھتے واش روم کی طرف گھس گیا تھا۔ آئندہ اپنی زبان میرے سامنے بند رکھنا۔ لیلما خانم ساکت شل ملالہ خان کو دیکھتے چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، سانس جسم میں نہ رہی تھی۔ ایک بار وہ اس مرد کو نہیں کھو سکتی تھی۔ پشیمینہ آئی صفائی کرتے چلی گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ عالیشان مرد سفید ٹراؤزر پہنے بھیگے بالوں کے ساتھ باہر آیا تھا۔ ملالہ خان کے شل وجود پر ایک نگاہ ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کمرے میں واپس آیا تو سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال ڈالے ہوئے تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا تھا۔ زمین پر بیٹھی اس عورت کی نظروں سے دیکھو تو اس جیسا مرد پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ سیاہ چمچماتے شوز پہنتے وہ ملالہ خان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ گردن اٹھائے اس مرد کو دیکھنے لگی۔ سسکتی سانسوں میں اپنی سزا کم کرنے کی التجائیں تھیں۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ دلوں کے معاملے میں خود غرضی واجب ہو جاتی ہے۔ جو دل میں رہتی تھی وہ کمرے میں نہ تھی، جو کمرے میں تھی وہ دل میں نہ تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے کمرے سے باہر کی طرف بڑھا، اپنے کمرے کو باہر سے لاک لگایا۔ اپنی شال گردن میں جھٹکتے وہ اس منحوس حویلی سے چلا گیا تھا جس نے اسے کبھی کچھ نہ دیا تھا، بس چھینا ہی تھا۔ اس مرد کی مورے بابا پری کے بعد اب اس عورت کی یادیں تھیں جس کی وہ ملکیت تھا۔ رات کی سیاہی اس سبز آنکھوں والی عورت کی قسمت پر بھی چھا چکی تھی۔ سیاہ دیواریں خود پر ہنستی محسوس ہوتی تھیں۔ عالیشان مرد برہنہ دل پر لوہے کی جوتے مارتا تھا، دل سے خون رسنے وہ زخمی شکست خوردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ تو طے تھا اس عورت کی ساری وفائیں اسی مرد کے نام تھی، دنیا چاہے یہ مرد اسے ٹھوکروں پر کیوں نہ رکھ دے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے خدا ناولز کے نام سے، جا کے اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ وہاں مسٹر اینڈ مسز بی سٹارٹ ہوا ہے، وہ جا کر جلدی سے نریٹ کریں۔ اس کے علاوہ ماہ ملکہ سٹارٹ ہوا ہے، وہ ناول جو ہے وہ ریڈ کر کے دیکھیں۔ نقاب ہے، لہو سے لال ہے، بہت سارے ناولز ہیں مزے مزے کے، تو آپ لوگ جائیں، جا کر ریڈ کریں۔ اور
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگین جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں ویڈیو کو لازمی. وہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے پھر بھول جاتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.